ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ مفتی عبدالقادر صاحب۔ آج سال 2024 کا پہلا سورج گرہن ہوگا۔ ماہرین کے مطابق یہ نظارہ آئندہ 20 سال تک دکھائی نہیں دے گا۔ تاہم پاکستان میں اس کا مشاہدہ ممکن، مگر پاکستان میں سورج گرہن کو لے کر کئی طرح کے خدشات اور خرافات موجود ہیں، تو اس حوالے سے علامہ صاحب سے مزید رہنمائی حاصل کریں گے۔ علامہ مفتی عبدالقادر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تو میرا پہلا سوال علامہ صاحب آپ سے یہی ہے کہ سورج گرہن کو لے کر ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ہیں، منع کیا جاتا ہے کوئی چیز کاٹنی نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ خیر دیکھنا تو میڈیکلی بھی کہتے ہیں کہ جی منع ہے کہ نہیں، جب سورج گرہن ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت عجیب سی باتیں ہیں کہ کوئی خاتون اگر حاملہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نہ دیکھیں اور پتہ نہیں کیا اس کے اثرات آپ کو ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، کیا تعلیمات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے وسواس جو ہیں وہ عوام کے اندر پائے جاتے ہیں اور سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سورج جو ہے یہ اپنے مقررہ وقت پر چلتا رہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مضبوط نظام ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم کا مدینہ المنورہ میں انتقال ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورج گرہن اس لیے ہوا ہے چونکہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان کو گرہن نہ تو کسی کی وفات پر لگتا ہے اور نہ کسی کو ان کے نقصان پر لگتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج جو ہے یہ روشنی دے رہا ہوتا ہے اور چاند جو ہے یہ چاندنی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کبھی کبھار ان کی چاندنی کو اور ان کی روشنی کو سلب فرما کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی تو ایسی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، تاکہ اس قادر مطلق کی قدرت کا جو ہے وہ اظہار ہو۔ جہاں تک اسلامی احکامات کی بات آپ نے کہی ہے تو وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب چاند گرہن ہو تو اس وقت ہمیں تنہا نماز پڑھنی چاہیے، اور جب سورج گرہن ہو تو پھر خواتین کو اپنے گھروں کے اندر نماز کا، ذکر و اذکار کا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مردوں کو جو ہے وہ مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو آپ علیہ السلام اس طرح گھبرائے ہوئے مسجد شریف کی جانب آئے کہ جس طرح قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز کو قائم کیا، طویل ترین قرات کی، صحابہ نے آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا گیا اور دعائیں کی گئیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ سورج کو دیکھنا نہیں چاہیے، سورج کی جانب ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ بندہ ٹک ٹکی نظر باندھ کر سورج کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر میڈیکل یا طب یہ کہتا ہے تو دیکھنے سے اجتناب کیا جائے۔ ویسے بھی جب مسلسل آپ روشنی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو اس سے بینائی پر اثر پڑتی ہے۔ دوسرا جو آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کے لیے طرح طرح کی جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے کمنٹس اور ٹوٹکے وغیرہ بتائے جاتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہے یہ خواتین کے حمل کو ساقط کر دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا کرنا ہے وہ قیامت تک پیدا ہو کے رہے گی۔ ہاں اگر اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت شامل نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، مگر جو خواتین امید سے ہیں سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے کہ اس وقت وہ سبزی نہ کاٹیں یا کوئی چیز نہ کاٹیں، بچوں کے اس طرح ہونٹ کٹے ہوئے ہوں گے یا اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نشان بھی آ جاتا ہے، چہرے پر نشان آ جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے جی یہ چاند گرہن تھا، اس کو دیکھ لیا تھا تو یہ نشان آ گیا۔ نہیں جی، اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ بچہ یا بچی کا جو ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے، ان کی صورتیں بناتا ہے، اور ان کا جو رنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق بناتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ماؤں کے رحموں کے اندر جیسی تصویر بناتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں تو بنا دیتے ہیں۔ اس کا شریعت مطالعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ہے
کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سورج گرہن ہوتا ہے اور اس سال کوئی خاتون حاملہ ہوں اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کے اندر کوئی ایسی بات دیکھیں تو وہ سورج کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ تقدیر موافق آ جاتی ہے، یعنی اسی سال سورج گرہن بھی ہے اور وہ امید سے ہیں تو بچے کے اندر کوئی ایسا معاملہ آ گیا، حالانکہ شریعت مطہرہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سورج اور چاند کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید قیامت برپا ہونے والی ہے اور وہ جلدی سے تشریف لائے۔ نہیں سمجھے نہیں، حدیث میں ہے کہ جب سورج گرہن لگا تو آپ علیہ السلام ایسے گھبرا کر مسجد کی طرف آئے جیسے قیامت آ گئی ہے، یعنی تمثیل بیان کی گئی ہے، سمجھے نہیں؟ اچھا، اس کی میں چاہوں گی تھوڑی سی ذرا بتائے گا کہ اگر یہ وہ گھبرا کر آئے تو وہ جو ایک قیامت کا ماحول جو برپا ہونا ہے اس میں سورج گرہن سے بھی متعلق کو اس طرح کی روایات جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سامعین کو یہ بھی بتا دیں اور کل امت کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا گھبرانا، آپ کا جلال فرمانا، آپ کا خوش ہونا جو ہے یہ تعلیم امت کے لیے، وگرنہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم پیدا ہوتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے، تو یہ ہمارے لیے تعلیم امت کے لیے۔ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے زمین پر جو ہے یہ تاریکی چھا جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے قیامت کے دن سورج کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو بے نور کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سورج غروب ہوا تو آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ جانتے ہو کہ سورج کہاں گیا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے اور آپ خوب جانتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے سورج کہاں گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورج جو ہے یہ غروب کے بعد اللہ سے سجدے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تو واپس چلا جا جہاں سے آیا ہے وہاں سے پھر طلوع ہو، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اللہ کے عرش کے سامنے جب سجدہ ریز ہوگا تو اب اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ سورج سب سے بڑی نشانی ہوگی قیامت کی کہ جب یہ مغرب سے طلوع ہوگا مشرق کی جانب نہیں آئے گا تو اس زمین پر جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، اس وجہ سے گھبرائے تعلیم امت کے لیے تاکہ امت گھبراہٹ کے وقت جو ہے وہ مساجد کا رخ کرے اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر مصلی کا رخ کریں۔ تو سارے مسائل کا حل شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جب سورج گرہن لگے، چاہے وہ خاتون حمل سے ہیں یا غیر حمل سے، تو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں مصلی بچھا لیں، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور استغفار بھی ہو جائے گا۔ اور ایک بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سورج گرہن زوال کے وقت لگتا ہے یا طلوع کے وقت لگتا ہے یا غروب کے وقت لگتا ہے تو اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس وقت صرف اور صرف استغفار کیا جائے گا، کیونکہ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ اس کے اندر سجدہ کرنا جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے اندر منع کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سورج کے پجاری ہوتے ہیں وہ ان تین اوقات کے اندر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم تو خالق کائنات کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام کو وسیلے کے طور پر تو ہم پیش کر سکتے ہیں کسی چیز کو بھی، نیک اعمال کو، مگر حقیقی معاملات کو کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ بہت اچھے سے آپ نے رہنمائی کی ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، تشریف لائے۔ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی ہو سکے رہنمائی اور ہمیں اس طرح کے مواقعوں کے بارے میں پتہ چلے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے۔ تو اس میں یہی بتایا مفتی صاحب نے کہ عبادت ہمیں کرنی ہے، نماز باجماعت مرد حضرات اور خواتین تنہا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتا دی ہے۔ ابھی ایک پروگرام میں وقفہ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔